لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. آج کی یہ مجلس منعقد ہوئی ہے ایصال ثواب کے لیے. مرحوم عبدالعلی قیصر صاحب، مرحومہ بلقیس بیگم، مرحومہ ہدایت النساء اور مرحومہ موسیٰ رضا صاحب، مرحوم بشیر علی اور مرحومہ نور زہرا بیگم، مرحوم مرزا افسر علی اور مرحوم مرزا غالب. ان سب کی نیت سے میں بھی پڑھتا ہوں، اور آپ حضرات جو اس وقت اسکرین کے سامنے، ان سے بھی گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ان مرحومین کی روحوں کو ایصال ثواب کر دیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یا دوسری جگہ بھی قرآن مجید میں اس اتحاد اور اتفاق کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو آپس میں نزاع مت کرو، جھگڑا مت کرو. اگر آپس میں نزاع کرو گے، جھگڑا کرو گے تو فتفشلوا، بکھر جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی. اگر ہم دیکھیں قرآن مجید، دین، شریعت، مذہب، بہت زیادہ زور اس پر ہمارا مذہب دیتا ہے کہ مل کے رہو، اخلاق کے ساتھ رہو. خاص کر کے دینی بھائیوں کے لیے میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد گفتگو آگے بڑھتی ہے. چنانچہ آپ دیکھیے، میں نے جو آیت پڑھی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس کے بعد ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟
روایت اگر آپ دیکھیں گے تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں واللہ نحن حبل اللہ، خدا کی قسم اللہ کی رسی ہم ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر روایت میں امام نے فرمایا کہ اللہ کی رسی ہم ہیں اور قرآن کہتا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مین خواہش دین اور اسلام کی کس سے ہے؟ محبان اہل بیت سے ہے، کہ تم کو جب تم اپنے آپ کے لیے دعوے دار ہو کہ عاشق اہل بیت ہو، محب اہل بیت ہو، حبل خدا کو، اللہ کی رسی کو، تو آپس میں اختلاف نہ ڈالو۔ اور مومن کا ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے، محبت سے پیش آنا، ایک دوسرے سے تعلقات کو اچھا رکھنا کس قدر اس کا ثواب ہے، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے پہلے مومن اور پھر آتا کہ مومن کے بعد خاندان کے بعد اپنے رشتہ دار انشاءاللہ اس پر آتے ہیں۔ یہاں ارشاد ہوتا ہے پانچویں امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں المؤمن اخو المؤمن لابیہ و امہ۔ عام طور پر ہم لوگ کیا بولتے ہیں نا، یہ ہمارے سگے بھائی ہیں۔ سگا بھائی کس کو کہتے ہیں؟ اگر ماں بھی الگ ہو جائے تو بھائی ہے، مگر کیا کہیں گے؟ سوتیلا ہے۔ یا ماں ایک ہے، باپ الگ ہو جائے تب بھی کیا کہیں گے؟ سوتیلا ہے۔ سگا بھائی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں دونوں کے ماں باپ ایک ہوں، ایمان ایسا رشتہ ہے، اللہ اکبر، یا امام باقر، عجیب بات، ایمان ایسا رشتہ ہے کہ جس کی بنیاد پر غیر ہے، کوئی خاندانی اور خونی تعلق نہیں ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا جسٹ لائک سگا بھائی ہے۔ یہاں جملہ امام کا فرماتے ہیں المؤمن اخو المؤمن لابیہ و امہ، مومن کا بھائی ہے ماں باپ کی طرف سے، یعنی جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں کہ باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے، اسی طریقے سے آپس میں مومنوں میں ایک دوسرے سے ربط ضبط ہونا چاہیے جیسے بھائی بھائی میں ہوتا ہے۔ وذال، ایسا کیوں ہے؟ امام نے کہا کہ مومن کا بھائی ہے جسٹ لائک ایک ماں باپ سے، لابیہ و امہ۔ کیوں؟ وذالک، وہ اس بنا پر ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے خلق المؤمن من طینۃ جنان السماوات، اللہ نے مومنوں کو ایک طینت سے، اور وہ بھی بہشتی طینت سے خلق کیا ہے، وَأَجْرَى فِيهِمْ مِنْ رُوحِ رَحْمَتِهِ، اور مومن کے اندر خدا نے اپنی روح ڈالی ہے۔ تو اس کا مطلب اگر یہ مومن ہے اس میں بھی روح خدا ہے، یہ مومن ہے تو اس میں بھی روح خدا ہے۔ جب دونوں میں روح خدا ہے اختلاف کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ لہذا اب اگر کوئی دو واقعی مومن ہے تو دونوں اس طرح کے بھائی ہوں گے، کیا؟ لأمہ و لأبیہ و امہ، فلذلک ہوا اخوہ لأبیہ و امہ۔ تو گویا امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے اس قول سے کیا ہوا کہ اگر ہم آپ آپس میں مومن ہیں تو جسٹ لائک، وہ یوں نہیں کہ صاحب مومن کا بھائی ہے، نہیں، جسٹ لائک سگے بھائی ہیں۔ اور اب اگر سگے بھائی ہیں تو کیا ذمہ داری ہوتی ہے ایک بھائی کی دوسرے بھائی سے؟ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ وقت رہا تو روایتیں نقل کرتا ہوں۔ پانچویں ہی امام سے ایک روایت اور ہے، حضرت کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو اسماعیل۔ حضرت نے ابو اسماعیل سے ایک دن پوچھا، یا ابا اسماعیل ارأیت فیما قبلکم اذا کان الرجل لیس له رداء وعند بعض اخوانه فضل رداء۔ دیکھیے جب سگے بھائی ہیں تو یہ ممکن ہے کہ ایک بھائی ننگا ہو دوسرے بھائی کے پاس لباس ہو، برداشت کر سکتا ہے بھائی۔ لہذا امام نے پوچھا کس سے؟ ابو اسماعیل سے، کیا تمہارے ایسا ہے کہ ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس ردا ہے، یہ ردا ہے، اور دوسرا ہے بعض دوستوں میں کہ اس کے پاس ردا نہیں ہے، ایک ہے جس کے پاس فضل ردا اضافی ہے، بھائی بس ایک ردا میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، میں دے دوں چلیے ٹھیک ہے، لیکن ایک وقت یہ کہ آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس دو ہے، ایک سے زیادہ ہے، یطرح علیہ حتی یصیب رداء، تو جس کے پاس ایکسٹرا ہے کیا وہ اپنی ایکسٹرا والی ردا اس بھائی کو دے دیتا ہے جس کے پاس نہیں ہے؟ اب ردا کا کیا مطلب غور فرمایا آپ نے؟
ردا اس کو کہتے ہیں ردا. یعنی کیا مطلب؟ ردا کا کام مین جسم ڈھکنے کا نہیں ہے. ردا کے پہلے آدمی جو ہے وہ کپڑا پہن چکا ہے. اگر ردا نہیں بھی ہے تو آدمی باہر جا سکتا ہے, اپنا کام کر سکتا ہے, وہ ننگا نہیں ہے. اس کے باوجود امام کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک بھائی کے پاس ردا نہیں ہے, دوسرے کے پاس ہے, تو کیا دوسرا والا اپنی اس ردا کو اس کو دے دیتا ہے؟ قلت لا. ابو اسماعیل کہتے ہیں مولا ہمارے یہاں تو برادری میں, جو آج کل کی زبان ہے, ہمارے یہاں تو علاقے میں ایسا نہیں ہوتا. قال, اگر امام نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِزَارٌ يُوصَلُ إِلَيْهِ بَعْضَ إِخْوَانِهِ بِفَضْلِ رِدَائِهِ حَتَّى يُصِيبَ رِدَاءً قُلْتُ لَا. میں نے کہا ایسا نہیں کرتے لوگ. فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخَذِهِ. امام نے آئے, جیسے ہم لوگ کہیں تعجب سے بات کہاں سے چلی کہ آیا تمہارے یہاں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ایکسٹرا ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہے, تو جس کے پاس ایکسٹرا ہے کیا وہ اپنے فضل فالتو والی ردا دے دیتا ہے؟ ابو اسماعیل نے نہیں کہا نہیں. تو جیسے ہم لوگ آئے, یہ شاید میرے خیال میں یہ سین رہا ہوگا, کیا نہیں دیتے یہ لوگ؟ ثم قال ما هؤلاء بإخوة. امام نے فرمایا پھر یہ لوگ بھائی نہیں ہیں آپس میں. اب یہاں سے ہم غور کریں کہ جب مومن کے لیے یہ ہے, تو اگر کوئی واقعی سگا بھائی ہے اور وہ اپنے بھائی کا خیال نہیں کرتا, تو گویا امام کے اس فرمان کے مطابق وہ بھائی, امام نے کہا فَلَيْسَ مَا هَؤُلَاءِ بِإِخْوَةٍ, ایسا شخص کیا ہے؟ بھائی نہیں ہے. چنانچہ ایک جگہ چھٹے امام صادق علیہ السلام نے عجب پہچان بتائی ہے. فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو پہچاننا چاہتے ہو؟ شیعت لباس کا نام تھوڑی ہے کہ مولانا وسیع حسن صاحب نے پگڑی باندھ لیا, قبا پہن لی, اور وہ صاحب دو چار ان کے چیلے چاپڑ یہاں ہیں, تو وہ صاحب ذرا سا بولتے ہیں نعرہ لگتا ہے بڑی زبردست. اس کو شیعہ تھوڑی کہتے ہیں. امام فرماتے ہیں اختبر شیعتنا فی خصلتین. حضرت فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو پرکھنا ہے, جانچنا ہے, اندازہ کہ واقعاً ایکچول میں یہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے. اگر جانچنا ہے تو اختبر شیعتنا فی خصلتین, ہمارے شیعوں کا ٹیسٹ کرو دو چیزوں سے. کاہے سے؟ فَإِنْ كَانَتْ فِيهِمْ, اگر وہ دو چیز ہے تب تو ٹھیک, وہ ہمارے شیعہ ہیں. وَإِلَّا فَأَعْزِبْ ثُمَّ أَعْزِبْ, اور اگر یہ دو چیز نہیں ہے تو بھیا ان سے دوری رکھو, باقاعدہ دوری رکھو. قلت ما ہما. راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا مولا وہ دو خصلتیں کیا ہیں جس سے آپ کے شیعہ کو پہچانا جا سکتا ہے؟ فرمایا المحافظۃ علی الصلوات فی مواقیتہن. پہلی چیز یہ دیکھو کہ وہ ٹائم پر نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. یعنی اول وقت, ٹائم پر تو معلوم ہوا 12 بجے ہو گئے اور شام کو 5:45 بجے تک وقت ہے, اول وقت نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. ایک پہچان. تو شیعہ کی پہلی پہچان کیا ہوئی؟ نماز اول وقت. والمواسات للاخوان وان کان الشیء قلیلا, اور اپنے بھائیوں سے مواسات کرنا, کچھ چاہے کم ہی چیز کیوں نہ ہو, وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو, وہ 5 روپے کو جو بچوں کا پیکٹ ملتا ہے نا, وہ کیا بابا چپس والا, وہی کیوں نہ ہو, لیکن کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ, ایک دوسرے کا خیال, مواسات اخوان اگر نہیں ہے تو وہ کچھ ہو سکتے, ہمارے شیعہ نہیں ہو سکتے. کہتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَلِيلًا, چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تب تو ٹھیک, وَإِلَّا ان سے دوری اختیار کرو. ایک دن پیغمبر نے کسی شخص کو بلایا تھا, کوئی صحابی رہے ہوں گے, تو شروع میں تو آپ جانتے ہیں کہ اصحاب کرام نے بڑی غربت سے دن گزارے ہیں. بعد میں جب جنگیں ہوئی ہیں اور غنیمت ملنا شروع ہوا ہے تو حالات بدلے ہیں, لیکن شروع میں تو بیچارے جو ہے پیٹوں پر پتھر باندھ کے رہے ہیں. تو ایک جو ہے وہ پیغمبر نے کسی صحابی کو بلایا, وہ ٹائم طے ہو گیا, وہ لیٹ پہنچے. تو روایت کہتی ہے کہ ابطا علی رسول اللہ رجل قال ما ابطا بک. ایک صاحب لیٹ پہنچے, حضرت لگا کیوں, واٹس ریزن لیٹ آن. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ایک چیز اور بھی نکل کے آ رہی ہے کہ اگر آپ مسلم ہیں تو ٹائم کی پنکچولیٹی ہونا چاہیے.
ورنہ رسول اللہ کیوں پوچھتے کہ کیوں لیٹ ہو گئے؟ تو اس ایک روایت سے دو چیزیں مل رہی ہیں نا. ایک تو یہ کہ پنکچول کیوں نہیں ہو، ماں اب تک کس چیز نے لیٹ کیا تم کو، کیوں لیٹ ہوئے تم؟ فقال العرا یا رسول اللہ، ننگا پن، لباس نہیں تھا، کرتا نہیں تھا مثلا. فقال، اب سنیے جملہ، دین کیا سکھاتا ہے، مذہب کیا سکھاتا ہے. فقال اما کان لک جار لہو ثوبان، کیا کوئی پڑوسی نہیں تمہارے پاس ایسا ہے جس کے پاس 2 کپڑے ہوں؟ ہم لوگوں کا حشر کیا ہوگا جس کے پاس 12 جوڑے ہیں، مہینے میں ایک بار نمبر نہیں لگتا پہننے کا، اور اس کے بعد ریزن بھی پیش کرتے ہیں نا. میں اپنا ریزن کہ بھائی ہم کو اچھے کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو زیادہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں سے مجلس پڑھ کر کے آئے 2-4 جوڑا چھوڑ دیا دھلنے کے لیے پھر چلے گئے، وہ ایک مجبوری کے تحت الگ ہے. ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ صاحب 12-15 جوڑے ہیں، کئی مہینوں میں ایک بار نمبر آتا ہے. یہاں پیغمبر نے کہا کیوں لیٹ ہوئے؟ واٹس ریزن؟ کہ العرا، برہنے کی، کپڑا. کہ تمہارا کوئی پڑوسی نہیں ہے کہ لہو ثوبان، اس کے پاس 2 کپڑے ہوں؟ فَيُعِيرَكَ أَحَدُهُمَا، ایک تم کو وہ دے دے مانگے پر عاریتاً. فقال بلا یا رسول اللہ، ہے تو. اب اس میں جملہ نہیں لیکن مطلب یہی نکلتا ہے تو آج کی مگر صاحب دیتا کون ہے؟ یہ روایت میں جملہ نہیں ہے، میننگ یہی نکل رہی ہے اگلے فقرے سے. فقال ما هذا لك بأخ، ایسا شخص تمہارا بھائی نہیں ہے. تو یہ مومن کے لیے بات کہی جا رہی ہے، پڑوسی کے لیے بات کہی جا رہی ہے. تو اگر سگے بھائی بہن کا میٹر ہے اس پر انشاءاللہ آتا ہوں. ابھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے سوال کر لیا. یہ بہت غضب کی روایت ہے، اس کو سن لیجیے، پھر بانی مجلس کی جو خواہش ہے مقدمے کے طور پہ کر کے اس موضوع پر آ جاتے ہیں. یہ تو اس کو مقدمہ بنایا ہے کہ جنرل مومن کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور وہ مومن بھی بقول 5ویں امام کے کہ سگے بھائی کے مثل ہے، جسٹ لائک. تو امام سے، چھٹے امام سے پوچھا ایک صحابی نے، ما حق المسلم علی المسلم. اب یہاں مومن کی بات بھی نہیں ہے، کیا ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ دیکھیے ایک بات بتائیں، جاہل کا بچنا آسان ہے بنسبت پڑھے لکھے کے. مثال کے طور کے اوپر ابھی آپ چوراہے پر جائیے، ریڈ لائٹ ہے، چلے گئے، توڑ دیا آپ نے، پولیس نے روکا. ارے سر وہ کیا بتائیں، وہ ہم کو پتہ نہیں تھا، ہم تو بالکل گاؤں کے ہیں، دیہات کے، پہلی بار شہر آئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اچھا جانے دو. ایک وکیل صاحب ہیں جو اتفاق سے موٹر ایکٹ کی وکالت کرتے ہیں، وہ اگر سگنل توڑ دیں، بولیے کیا اب ان کو وہ سپاہی چھوڑے گا؟ کہ دنیا کو چھوڑ دوں گا. وکیل صاحب تم کو نہیں چھوڑ سکتا، تم موٹر ایکٹ کی وکالت کرتے ہو، تم کو پتا نہیں ہے کہ سگنل توڑنے کی کیا خطا ہے. وہی حال شریعت کا ہے. جاہل بچ سکتا ہے، اس کی بات مانی جا سکتی، بھائی اس کو پتا نہیں تھا، یہ الگ موضوع ہے کہ جاہل اور عالم کے حساب میں واٹس ڈفرنس، وہ کبھی انشاءاللہ. بٹ اتنا ہم بتا دیں کہ جاہل بچ سکتا ہے بنسبت روایت یغفر للجاہل 70 ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. جتنی دیر میں عالم کا، جانکار کا ایک گناہ نہیں معاف ہوگا، اتنی دیر میں جاہل کے 70 معاف ہو جائیں گے. ہو گئی نا بات؟ اب یہاں اس آدمی نے آ کے پوچھا، مولا ما حق المسلم علی المسلم. یا عالم کا مطلب مولانا نہیں، کوئی بھی جانکار. آپ کو نالج تھی کہ نہیں تھی؟ آپ نے کیوں کیا یہ گڑبڑ؟ اس نے آ کے پوچھا ما حق المسلم علی المسلم، مولا مسلم کا حق مسلم پر کیا ہے؟ امام نے جواب نہیں دیا. قال له 7 حقوق واجبات. پہلے صرف اتنا کہا کہ 7 حقوق ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں؟ 7 حقوق ہیں. ما منها حق الا ہوا واجب علیہ حقا. ایک دوسرے کے اوپر 7 حق ہے کہ جس کو پورا کرنا ضروری ہے. ان ضیع منها شیئا، اگر ان 7 میں سے ایک میں بھی ہلکا پن کیا، توجہ نہیں کی،
خرج من ولاء اللہ و طاعتہ، وہ اللہ کی ولایت سے نکل جائے گا. اب اگر اللہ کی ولایت سے نکلے گا تو کہاں جائے گا؟ دیکھیے حدیث تو ہر جگہ ملتی ہے نا. ولایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ اونلی دو، فقط دو. ایک لوگ وہ ہیں جن کا ولی اللہ ہے، دوسرے لوگ کون ہیں جن کا ولی ہے؟ شیطان ہے. اس کو میں سمجھا دوں، دو ہی ولی ہیں، ایک کا نام ہے اللہ، دوسرے کا نام ہے شیطان. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو مومن ہیں. والذین کفروا اولیاءہم الشیطان، آیت الکرسی میں ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ وہ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی ولایت ہے. مین خدا ہے، اس کی نمائندگی میں رسول اللہ کی نمائندگی میں امام. یہ دو ولایت نہیں ہے مقابلے میں، یہ یوں ہے، مین خدا، اس کی نمائندگی میں رسول اللہ. تو اب جس کا ولی اللہ ہے یعنی اس کا ولی رسول اللہ ہے، یعنی اس کا ولی علی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیم. تو وہ ایک سسٹم ہے ولایت کا، اللہ، اس کا رسول، رسول کے بعد ائمہ معصومین. دوسری ولایت سسٹم کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاء. تو ولایت دو ہے، یا ولایت خدا ہے یا ولایت شیطان ہے. اگر آدمی نے ایک حق بھی، جو مسلمان کا مسلمان پر 7 حق امام نے فرمایا، ایک حق بھی ضائع کیا تو اللہ کی ولایت سے نکل جائے گا. اور کوئی ولایت نہیں ہے تو کہاں جائے گا اللہ کی ولایت سے نکل کے؟ سیدھا شیطان کی ولایت میں. اس روایت میں نہیں ہے، لیکن کسی اور روایت میں دیکھا میں نے اسی مفہوم میں کہ پھر شیطان بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو بالکل وہ نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا. تو ان ضیع منہا شیئا منہا، اگر ایک بھی حق ضائع کر دیا، خرج من ولاء اللہ و طاعتہ، اللہ کی اطاعت اور ولایت سے نکل گیا. اطاعت کا بھی وہی مسئلہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، وہ ایک ہی اطاعت ہے. خوب، ولم یکن للہ فیہ نصیب، کوئی اس کو ثواب کی گنجائش خدا کے یہاں نہیں ہے. قلت لہ، اب صاحب یہ جس نے پوچھا تھا ان کا تجسس اور بڑھ گیا کہ مولا پھر وہ کیا ہے بتائیے. جعلت فداک وماہی، قربان جاؤں، یہ کیا ہے؟ قال یا معلا، نام معلا تھا ان کا، انی علیک شفیق، مجھ کو تم سے پیار ہے، مجھ کو تم سے محبت ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم پھنس جاؤ. کیا مطلب ہوا اس کا؟ نہیں جانتے ہو تو چھوٹ جاؤ گے، پوچھ لو گے اور نہیں کرو گے تو پھنس جاؤ گے نا. بھائی جو میں نے سنایا کہ جتنی دیر میں جو ہے وہ جانکار کا ایک نہیں معاف ہوگا، جاہل کا 70 ہو جائے گا. تو بہتر ہے اگر نہیں کر سک رہے ہو تو مت پوچھو، ورنہ پھنس جاؤ گے. لیکن یہاں تو تجسس بڑھ گیا تھا. کہنے لگے کہ انی علیک شفیق، امام نے فرمایا کہ مجھ کو تمہارے اوپر شفقت آتی ہے، اسی سے شفیق ہے. اخاف ان تضیع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل، مجھے ڈر ہے کہ تم سن تو لو مگر جو ہے اس کو یاد نہ رکھ پاؤ، علم حاصل ہو جائے عمل نہ کرو. قلت لہ لا قوت الا باللہ، میں نے کہا مولا لا قوت الا باللہ مطلب اللہ چاہے گا تو کر ہی لیں گے، آپ بتائیے تو انشاءاللہ، جو ہم لوگ جیسے بولتے ہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے بھیا پھر سنو. ایسر حق منہا، اس میں سب سے ہلکا والا کیا ہے؟ ان تحب لہ ما تحب لنفسک. نمبر 1، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. یہ نہیں کہ صاحب یہ میرا کام ہو جائے چھوڑو جانے دو، کبھی نکل گئے تم. یہ مزاج پیدا ہوا کہ اللہ کی ولایت سے نکلے، کہاں گئے؟ شیطان کی ولایت میں. پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. وَتَكْرَهُ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے ناپسند وہ، جیسے ہمیں چھوڑے یار کوئی ہمارا میٹر ہے، کہنا مسلمان یہ کہہ کر کے نہیں ہو سکتا. اگر کوئی چیز تم اپنے لیے ناپسند کر رہے ہو تو دوسرے مومن کے لیے بھی اس کو یہ کہہ کے نہیں کہ صاحب کوئی میرا میٹر ہے، بالکل اپنا میٹر سمجھو اس کو.
دو والحق الثانی تجتنب سخطہ وتتبع رضاہ وتطیع امرہ. دوسرا، کسی مسلمان کو اپنے سے ناراض مت کرو، کوشش یہ کرو بلکہ اس کی بات ماننے کی کوشش. اور یہ بات عقلی ہے کہ بات ماننے کا مطلب کہ دینی کے دائرے کے اندر کوئی حرام بات تھوڑی ماننے کو کہہ دے. وہاں تو ماں باپ کی بھی اطاعت کو منع کر دیا گیا کہ اگر وہ کہیں کہ مشرک ہو جاؤ تو ماں باپ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی ہے دینی دائرے میں. دو والحق الثالث، تیسرا حق ان تعینہ بنفسک ومالک ولسانک ویدیک ورجلیک، تم مدد کرو اپنے مومن بھائی کی اپنی جان سے، مال سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے. غور فرمایا، یہ حق ہے. پتہ چل گیا ایک بندے مومن ہاسپٹل میں ہے تو جتنی اوقات ہے اسے اوقات کے اعتبار سے دوڑو. پیسہ لگا سکتے ہو پیسہ لگاؤ، دوڑ دھوپ کر سکتے ہو دوڑ دھوپ کرو، سورس لگا جو تمہاری اوقات ہے اس اعتبار سے مدد کرو. تب گویا تم ایک مومن کا حق ادا کر رہے ہو، ورنہ ولایت خدا سے نکلو گے کہاں جاؤ گے؟ شیطان میں. خیر. والحق الرابع، چوتھا حق کیا ہے؟ ان تکون عینہ ودلیلہ ومرآتہ وقمیصہ. چوتھا، یہ بہت غضب، واقعی امام کے جو فقرے ہوتے ہیں نا اس میں آپ گھستے جائیے. چوتھا حق کیا ہے کہ ان تکون عینہ، چوتھا حق یہ ہے کہ تم اس کی آنکھ بن جاؤ. آنکھ بن جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو چیز تم غلط سمجھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اس کو بتاؤ جسٹ لائک وہ خود دیکھ رہا ہے ایسا ہونا چاہیے. وہ دلیل ہو، اس کے رہنما بن جاؤ. وہ مرآت ہو، اس کا آئینہ بن جاؤ. واٹس میننگ آف دس سینٹینس کہ اس کا آئینہ بن جاؤ؟ ایک جگہ اور بھی ہے روایت، المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تم اپنے بھائی کا آئینہ بن جاؤ. آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینے کا کام یہ ہے کہ آئینہ دوغلا پن نہیں کرتا، جیسی شکل ہے ویسی دکھلاتا ہے، وہ گڑبڑ نہیں کرتا. تم مومن کا آئینہ بن جاؤ، صحیح کو صحیح بتاؤ، غلط کو غلط بتاؤ، چاپلوسی مت کرو. ایک مطلب شاید یہ ہو، ہے نا؟ گورا ہے تو گورا بتائے گا، کالا ہے تو کالا بتائے گا، ہے نا؟ خوبصورت ہے خوبصورت بتائے گا، بدصورت ہے تو بدصورت بتائے گا. تم اپنے مومن بھائی کا آئینہ بن جاؤ، گڑبڑ مت کرو، جو صحیح بات ہے وہ اس کو بتاؤ. ایک. دو، آئینہ کی خصوصیت کیا ہے؟ آئینہ پوسٹ، مقام، حیثیت کا لحاظ نہیں کرتا کہ جج صاحب کو آئینے میں کچھ اور دکھائیں گے، رکشے والے کو کچھ اور دکھائیں گے. آئینہ کرتا ہے نا. آئینے سے اس سے بحث نہیں کہ پرائم منسٹر کون ہے، جج صاحب کون ہے، رکشے والا کون ہے، جو شکل ہے وہ دکھلائیں گے. مومن مومن کا آئینہ ہے، وہ اس کا لحاظ نہیں کرتا کہ آپ جج صاحب ہیں، کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، کہ آپ رکشے والے ہیں. جو بات صحیح ہے وہ آپ کی بتائیں گے. دو ہو گئی. تیسری چیز آئینے کی، آئینے کو توڑ دیجیے، آپ ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے، تب بھی حق گوئی سے غافل نہیں ہوگا. جتنا بڑا ٹکڑا ہے اتنا دکھلائے گا تم کو. سمجھے آپ؟ مومن مومن کا آئینہ ہے، وہ تم سے ناراض ہو جائے، بگڑ جائے، تم کو ڈنڈے مارے، لیکن جو بات حق ہے اس کو سمجھاتے رہو، ہے نا؟ تو ان تکونا کیا ہے؟ مرآت، اس کا آئینہ بن جاؤ. چار، کہاں گیا؟ قمیص ہو، اور مومن کی قمیص بن جاؤ. قمیص کیا ہے؟ قمیص کے بڑے کام ہیں. مولانا وسیع حسن صاحب مر گئے تو اب کسی کو نہیں پتا کہ یہ تو قبا پہنے ہوئے، کرتا پہنے، ستار العیوب ہے، لیکن جو غسل دینے والا ہے وہ تو سب اتار دے گا. اب جو اس نے اتارا تو دیکھا یہاں سفید داغ ہے، کسی کو نہیں پتا پوری زندگی یہ کون چھپائے ہوئے تھا؟ قمیص، ہے نا؟ مومن مومن کی قمیص بن جائے. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر تم مومن ہو تو مومن کا حق یہ ہے کہ اس کا عیب چھپاؤ، نہ کہ اس کا عیب ظاہر کرو. دوسرا کام کیا ہے قمیص کا؟ گرمی ہے تو، جاڑا ہے تو، آپ مئی جون کی گرمی میں نکلیے بغیر کچھ پہنے، لو لگ جائے گی. آپ دسمبر میں نکلیے بغیر کچھ پہنے، ٹھنڈ لگ جائے گی. یہ ٹھنڈ اور لو دھونے سے کون بچاتا ہے؟
قمیص مومن مومن کے لیے قمیص بن جائے، یعنی زمانے کی سردی اور گرمی سے بچانا یہ بھی تمہاری رسپانسبلٹی ہے اپنے مرد مومن کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے۔ خیر خوب، والحق الخامس، امام فرماتے ہیں کہ پانچواں حق کیا ہے؟ اللہ کو ولا تشبع ویجوع، خبردار تم سیر ہو اور تمہارا بھائی بھوکا ہو۔ اگر ایسا ہوا، کتنا ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے، ایک بھائی بیچارے کی تنخواہ کچھ ہے، دوسرے بھائی کی 4 گنا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے آپ کی تنخواہ 4 گنا ہے، لیکن اب اتنا بھی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ڈفرنس نہ ہو جائے کہ وہ بیچارے رکشے سے بھی نہ چل پائیں اور آپ 15 لاکھ کی گاڑی سے چلیں۔ خبردار، مومن مومن کا حق یہ ہے کہ وہ بھوکا ہو اور تم سیر ہو، خبردار۔ ولا تروا ویغما، خبردار تم سیراب، وہ بیچارہ پیاسا۔ ولا تلبس ویعرا، خبردار تمہارے پاس لباس ہو اور دوسرے مومن بھائی کے پاس لباس نہ ہو، نکل جاؤ گے اللہ کی بلا، ایسی حق مسلمان ہے۔ خوب، والحق السادس، 5 حق ہو گیا۔ والحق السادس ان تکون لک امرأۃ ولیس لاخیک امرأۃ، ایک آدمی ہے، مومن ہے، آپ کا کلاس فیلو ہے، دوست ہے، سب کچھ ہے، آپ کا فیملی گراؤنڈ بہت، بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے، آپ جو ہے وسیع حسن صاحب کے لڑکے ہیں، وسیع حسن صاحب کے ایک ہی لڑکا ہے اور وہ صاحب جو ہے کوئی خرچہ نہیں ہے، نوکری کر رہے ہیں، سب کچھ ہے، چلو یار لڑکے کو پڑھنے دو تب تک شادی کر دیتے ہیں۔ آپ کی تو شادی ہو گئی صاحب، آپ کا کلاس فیلو ہے، اس کے ماں باپ نہیں بیچارے، یا جو ہے اس کے وہ فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کو پورا گھر چلانا ہے، اب وہ تو سب کچھ کر لے گا تو 10 سال بعد کہیں شادی ہوگی۔ کا 6واں حق یہ ہے کہ اگر وہ مومن بھائی ہے، تمہارے پاس بیوی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، غربت کی وجہ سے وہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ کیا دین کہہ رہا ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ آج ہم لوگوں نے خراب کر دیا ہے نا، اور لاک ڈاؤن نے بتا دیا کہ سادی شادی کیسے ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے۔ جو شادیاں ہم نے لاک ڈاؤن کی بنیاد پر کی ہیں، پیسے تو بچے، ثواب نہیں ملا، لیکن اگر یہی ہم بغیر لاک ڈاؤن کے اسی سادگی سے کرتے کہ بقیہ 6 لاکھ بچا کر کے ہم 3 اور لڑکوں کی شادی کروا دیں گے اسی لڑکے کے کلاس فیلو جن کی نہیں ہو رہی ہے، تو ثواب بھی ہوتا۔ دین یہ سکھا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ مشکل، ایک صاحب تھے، انہوں نے، ہم نے کہا بھئی ایسا کیوں کیا؟ کہ میری شادی میں کروڑپتی لوگ آنے والے تھے۔ اب نہیں کہا میں نے لحاظ میں کہ مولا نے منع کیا ہے، اپنے گورنر کو ڈانٹ دیا انہوں نے یہی کہہ کر کے، تم ایسی دعوت میں گئے تھے جس میں مالدار لوگ بلائے گئے تھے اور غریبوں کو دھتکار دیا گیا تھا؟ یہ کون سا جواب ہے کہ صاحب میرے یہاں کروڑپتی آنے والے تھے اس لیے مجھ کو 6 لاکھ کا ولیمہ کرنا ہے؟ آپ کیجئے، 1 لاکھ کے اندر ہو سکتی ہے، 5 کی اور شادی کرا دو۔ یہ حق مومن ہے، یہ جملہ ہے آپ کے 6 امام کا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا ہی ہیں، تو مولا کا یہ حکم ہے۔ عزت، اچھا یہ بتائیے، عزت 4 سال کی دنیا کی عزت ہے یا ہمیشہ کی آخرت کی عزت ہے؟ آج ہم 1.5 کروڑ کا ولیمہ کر دیں گے، کتنے دن یاد رکھے گا آدمی؟ سال بھر، 2 سال، 4 سال، بس نا، اس کے بعد بھول جائے گا۔ ایک صاحب ہیں، جانتا ہوں میں ان کو، میں انہی کی گاڑی سے چلتا ہوں تو بہت کلوز ہو گئے، تو ان کے بھانجی وانجی کی شادی تھی، تو وہ بیچارے 6-7 سال سے ساتھ چل رہے ہیں، مجلسیں بھی سن رہے ہیں۔ ہم نے کہا یار تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو پڑھنے لگتا، مجلس اتنی سن لیا تم نے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی کہتے ہیں مولوی صاحب بہت دن ہو گیا وہ والا قصہ نہیں پڑھا آپ نے، وہ پڑھواتے بھی ہیں یاد دلا کر کے۔ تو ایک دن ان کی کسی بھانجی وانجی کی شادی تھی، تو وہ کہاں سے لکھنؤ سے باورچی آیا، کیا آیا، وہ 6 لاکھ 7 لاکھ کچھ ایسے ہی کا اس کا بیانہ تھا۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ آپا ایسا کیا تم نے، ایسا کیا تم نے، یہ کیا۔ کہنے رہے بھیا ایسا، کہنے جتنے میں آپ کا ولیمہ ہوا ہے نا، میں ہر شادی میں شریک ہوں گا، مولوی صاحب کی لڑکی کی شادی ہوگی پوری کی پوری اسی میں، جتنے میں آپ نے خالی ولیمہ کیا، کرنا چاہیے، کیوں نہیں کر سکتا؟ اچھا اب ہماری لڑکی کی بھی شادی گزر گئی، اس کی بھی گزر گئی، وہ ولیمہ کس کو کتنے دن یاد رہا آپ بتائیے؟ لیکن اگر وہ ہم 5 لاکھ بچا کر کے 2 غریب کی کروا دیتے تو کل کو قیامت میں جب ہم آئیں گے تو اس تاج کے ساتھ
تو وہ عزت ہمیشہ کی ہے یا یہ 1.5 کروڑ کے ولیمے کی عزت یہ ہے؟ امام یہ سمجھانا. چھٹا حق یہ ہے کہ ان تکون لک امرأۃ ولیس لاخیک امرأۃ. چھٹا حق یہ ہے کہ تمہارے بیوی ہو, تمہاری شادی ہو گئی, اس بیچارے کی نہیں ہو رہی ہے, دو کراؤ. وَيَكُونَ لَكَ خَادِمٌ وَلَيْسَ لِأَخِيكَ خَادِمٌ. اللہ اکبر. تمہارے پاس نوکر ہے, تمہارا کام کر دے رہا ہے, اس کے پاس نہیں ہے بیچارے کے پاس. اگر اوقات ہے بھیج دو اپنے نوکر کو, اس کا کھانا پکا دے, اس کا بستر لگا دے, اس کا گھر صاف کر دے. یہ روایات ہیں. وَأَن تَبْعَثَ خَادِمَكَ, تو بھیجو اپنا نوکر اپنے اس مومن بھائی کے گھر. فَيَغْسِلَ ثِيَابَهُ, تاکہ اس کا کپڑا دھل دے. وَيَصْنَعَ طَعَامَهُ, کھانا پکا دے. وَيُمَهِّدَ فِرَاشَهُ, اپنا نوکر بھیج کے اپنے مومن بھائی کا بستر تک لگواؤ. وَالْحَقُّ السَّابِعُ, 7واں حق یہ ہے کہ ان تبر قسمہ وتجیب دعوتہ, کہ اگر وہ تم کو کسی مسئلے میں بلائے تو اس کی دعوت پر لبیک کہو. سمجھ گیا؟ وتعود مریضہ وتشہد جنازہ, بیمار ہو جائے اس کو دیکھنے جاؤ, مر جائے جنازے میں شریک ہو. وَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَبَادِرْهُ إِلَىٰ قَضَائِهِ, اگر تم کو پتہ چل جائے کہ اس کو کچھ پرابلم ہے تو قبل اس کے کہ وہ زبان کھولے جا کر کے اس کا کام اس کے کہنے سے پہلے کر کے آؤ. یہ 7 حقوق امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں کس کے؟ مومن کے مومن پر. کیوں؟ 5ویں امام نے کہا اس لیے کہ مومن مومن کا بھائی ہے, من ابی ہے و ام, سگے کی طرح, جسٹ لائک سگا. تو آپ بتائیے جب مومن مومن کے سگا ہے تو واقعاً اگر کوئی سگا بھائی ہے تو, واقعاً اگر کوئی سگی بہن ہے تو, اور اگر ہم اس پر توجہ نہیں کرتے تو ہماری نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ ہے؟ ہمارے حتیٰ دیکھیے ہر چیز اپنے شرائط کے ساتھ ہوگی. اس روایت میں کوئی شک نہیں ہے کہ من بکا علی الحسین ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ, جو حسین پر روئے رلائے, رونے والے کی صورت بنائے, جنت اس پر واجب ہے یقیناً. لیکن سگا بھائی ہمارا پریشان ہے, ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں, بہن ہماری پریشان ہے, ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں, 4 مرتبہ کربلا جا رہے ہیں, کربلا کی زیارت سے انکار نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آیا مولا ہمارے کربلا جانے کو قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پہلے یہ طے ہو جائے نا, پھر آپ ہر سال جائیے. کربلا کس نے روکا ہے؟ روایت سناؤں آپ کو, آپ پہلے 2-3 جلدی جلدی سن لیجئے, یہ باتیں لمبی ہو گئیں. صلہ رحم 2 چیزیں ہیں, ایک کا نام ہے صلہ رحم, ایک کا نام ہے قطع رحم. صلہ رحم کیا ہے؟ رشتہ داروں کی خبرگیری کرنا. قطع رحم کیا ہے؟ مست ہے اپنا, ہمارا بھائی کی سال میں بھتیجا کے, ہم سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہی ہوا قطع رحم. روایت کہتی ہے صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے, نمبر 1. صلہ رحم سے روزی بڑھتی ہے, نمبر 2. کیا مطلب؟ جی, یہاں تک روایت ہے کہ اگر کسی کی عمر 3 سال ہے اور وہ صلہ رحم کرتا ہے, رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے, اللہ اس کی عمر کو 30 سال بڑھا کے 33 ایئر کر دیتا ہے. اگر کسی کی عمر 33 سال بچی ہے, قطع رحم کرتا ہے, اپنے میں مست ہے, رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا, 30 سال کم کر کے اللہ اس کی عمر کو 3 سال کر دیتا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ 1 2. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, خدا جو صلہ رحم کرتا ہے اس کے ساتھ تو کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ نمبر 1 اس کی موت بھلا دوں گا, انسی لہو اجلہ, یعنی اس کی ایج بڑھا دوں گا. 2 اس کی روزی میں برکت دے دوں گا, بڑھا دوں گا. 3 کبھی وقت ملا پڑھیں گے کہ روح نکلنے میں کتنی اذیت ہوتی ہے, اس کی روح آسانی سے نکالوں گا. صدقہ, یہ روایت سنیے, صدقہ, الصدقۃ دواء 70 داء, صدقہ 70 بیماریوں کی دوا ہے نا, 70 بیماریوں کا علاج. الصدقۃ ترد البلاء, صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے. مولانا وسیع حسن صاحب آ رہے تھے یہاں مجلس پڑھنے کے لیے, راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, پیر ٹوٹ گیا, ہاسپٹل چلے گئے.
اعلان ہو گیا کہ مولانا نہیں آ رہے ہیں. کسی نے کہا کہ یار صدقہ نکال کے نہیں چلے تھے کیا؟ کیا مطلب؟ کہ صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے. صدقہ نکال کے چلے ہوتے یہ حادثہ نہ ہوتا. ہم تک بات پہنچی. میں نے کہا یار نکال کے تو چلے تھے، چونکہ لمبا تھا، فلائٹ کا معاملہ تھا، تو بجائے جو ہے 10 روپے کے 50 روپے نکالا تھا. اس کے باوجود دیکھیے ہر چیز جو ہے فیڈ ہوتی ہے. میں نے ایک مکان لیا، اس کو سمجھا دوں بہت آسانی سے، بچوں کو سمجھ میں آ جائے جو ٹی وی پہ آئیں گے نا، گھر کے بچے بھی ہوں گے. تو ہر چیز فیڈ ہوتی ہے، ویسے ہی خدا کے یہاں بھی ہر چیز فیڈ ہوتی ہے. میں نے ایک مکان لیا، تو مرد مومن تھے. جب سب کچھ ہو گیا، رجسٹری وغیرہ سب ہو گئی، اور وہ چلے بھی گئے. ایک دن آئے وہ، اور انہوں نے 50,000 روپے مجھ کو واپس کیے جو سیٹ ہوا تھا. تو بینک سے لون لیا تھا، چیک ویک، تو اس میں سے 50,000 وہ لے کے خود ہی آ گئے. کہنے لگے مولانا یہ لے لیجیے آپ واپس 50,000. میں نے کہا بھائی یہ کس بات کا؟ کہنے لگے پتہ نہیں کئے برس سے میرا گھر بند ہے یہاں کا، میں لکھنؤ، پتہ نہیں کتنا بجلی کا بل باقی ہو. تو ایسے ہی ہماری بیوی نے کہا کہ وہ مولانا کو بتا دیا آپ نے، وہ پتہ نہیں کتنا بل ہو. تو میں اندازے سے لایا ہوں، حضور 50 رکھ لیجئے، زیادہ ہوگا تو آپ سمجھیے، بچ جائے گا تو آپ کا. میں نے کہا ٹھیک ہے. نکلوایا تو بیچارے ٹھیک 42,000 نکلا. وہ سیٹنگ ویٹنگ ہو گئی، پیسے جمع کر دیے. دوسرے مہینے 42 کی جگہ 46 آ گیا. اب جن صاحب سے سیٹ ہوا تھا، پیسہ دیا تھا، میں نے ان کو فون کیا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ پیسے بھی جمع کر دیے، 42 کا 46 آ گیا. کہنا مولوی صاحب ٹینشن مت لیجئے، وہ اگلے مہینے کٹ گیا، کمپیوٹر پر فیڈ نہیں ہوا ہوگا، پیسے جمع ہو گئے. تو ہوا نا. اگر کمپیوٹر پر فیڈ نہیں ہوا تو پیسہ دینے کے باوجود آپ کا بل بڑھ کے آئے گا. یہ اللہ کے یہاں بھی ہے. صدقہ آپ نے نکالا ہے، اگر کمپیوٹر پر فیڈ نہیں ہوا تو آپ کا پیر ٹوٹے گا. ٹوٹے کیا مطلب؟ کبھی وسیع حسن صاحب کی گاڑی جو ہے وہ ایئرپورٹ سے نکلتے وقت چلیے اس کو لڑنا ہے. اب فرشتہ حفاظت پہ آئے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ صاحب اس کا پیر ٹوٹنا ہے کہ بچانا ہے. تو پہلے اپنا کمپیوٹر دیکھے گا نا، الہی صدقہ نکال کے چلے ہیں کہ نہیں چلے. صدقہ ہے جلدی سے کھینچ لے گا، جو بھی کر لے گا، ہاتھ لگا دے گا، بچ گئے آپ. اس نے دیکھا صدقہ نکال کے چلے نہیں ہیں، چھوڑ دیا اس نے، وسیع صاحب کا پیر ٹوٹ گیا. قسم یہ اللہ کے ہاں کیسے چوک ہو سکتی ہے؟ ہائیڈل میں تو ہو گئی چوک، آپریٹر کی غلطی، وہاں تو آپریٹر کی غلطی نہیں ہے نا. وہاں کیسے چوک ہوئی کہ میرا پیر ٹوٹا؟ کہا وہاں اس لیے چوک ہوئی کہ آپ نے 50 روپے نکالے تو آپ نے سمجھا صدقہ ہے، وہاں صدقہ مانا نہیں گیا. کہا میرا پیسہ چلا گیا. میں نے کہا روایت موجود ہے، اب سن لیجئے اس روایت کو. ارشاد ہوتا ہے کہ لا صدقتا وذو رحم محتاج، صدقہ نہیں ہے اگر رشتہ دار محتاج موجود ہے. پہلے اپنے رشتہ دار کی مدد کرو، اس کے بعد صدقہ نکالو. بھائی کے بیچارے کے گھر کھانے کو نہیں ہے، آپ 200 روپے صدقہ نکال رہے ہیں، آپ 60,000 کی زیارت کرنے جا رہے ہیں. امام حسین کہیں گے بابا کیوں عباس پر روتے ہو اگر بھائی کے نہیں ہو؟ پہلے صلہ دعا تک قبول نہیں ہوتی. صلہ رحم وہ چیز ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. وقت نہیں ورنہ میں اس پر جاتا. تو صلہ رحم سے روزی بڑھتی ہے، صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ قطع رحم سے عمر کم ہوتی ہے، روزی کم ہوتی ہے. اور مین چیز یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کمیل پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. آگا دعا کمیل میں ہے کہ نہیں ہے؟ خدا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، تحبس الدعاء، جو دعا کو حبس کر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے. کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب آپ دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، کہتے ہیں ارے یار کربلا چلے گئے، چلہ کر لیا، نہیں ہونا تھا جو ہے وہ نہیں ہوا، یہ کام نہیں ہوا. کہ بہت سے گناہ ہیں کہ جو دعا کو قبول نہیں ہونے، من جملہ ان چیزوں کے جو دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے. شرح دعائے کمیل میں جائیے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو
دعاؤں کو حبس کر لیتے ہیں، قید کر لیتے ہیں، قبول نہیں ہونے دیتے. یہاں روایت کہتی ہے قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، قطع رحم، رشتہ داروں سے قطع تعلق دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے. اب اس سے بڑھ کے ہے، لہٰذا چالاک کون ہے؟ اب رک جائیے، چالاک کون ہے؟ بھائی گالی دے رہا ہو، بھاوت جو ہے وہ ہو کوسنے دے رہی ہوں، رشتہ دار لوگ جو ہے وہ چاہے جو کہہ رہے ہوں. ہماری چالاکی یہ ہے کہ آپ بکتے رہیے، کوئی ہم کو اپنی روزی تھوڑی کم کروانا ہے تب کر کے، کوئی ہم کو اپنی دعا تھوڑی رکوانا ہے. لہٰذا آپ گالیاں بکتے رہیے، میرا امام کہتا ہے ملتے رہو، میں ملتا رہوں گا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس جناب، میں نے مجلس اب آپ کی کتاب تقریباً 45 منٹ کے آس پاس ہو گئی، چند جملے مصائب کے. یہ زمانہ سفر کا مہینہ ہے، 5 سفر آ رہی ہے نا، 6 سفر، 8 سفر، 10 سفر. یہی اسی سفر کے پہلے عشرے میں ایک بیٹی امام حسین علیہ السلام کی تھی، سلام اللہ علیہا، ہے نا. ایک شعر ہے امام حسین علیہ السلام کا جس میں فرماتے ہیں کہ مجھ کو وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. ایسا پیار باپ اور بیٹی میں دیکھا نہیں گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس پورے قافلے میں سب سے زیادہ اگر کوئی لڑکی، کوئی بچی اپنے باپ کو یا اپنے وطن کو یاد کرتی تھی تو امام حسین سلام اللہ علیہ کی یہی یتیمہ تھی جو سب سے زیادہ اپنے وطن کو یاد کرتی تھی. لیکن اس 4 سال کی بچی کے ساتھ جانتے ہیں کیا ہوا؟ میں 2-3 جملے شروع سے چلتا ہوں. امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. 11 محرم کو یہ ملعون اونٹ لے کر کے آئے. اونٹ کو چلتے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اونٹ جب چلتا ہے نا تو اونٹ کی پیٹھ آگے جاتی ہے، پیچھے آتی ہے، دیکھا ہے نا. اس کی وجہ سے بیٹھنے والا بیلنس نہیں بنا پاتا، اسی لیے اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے تاکہ پکڑ کے بیٹھ سکے. تو جب بڑا آدمی بیٹھنے میں اس کو پرابلم ہے تو 3-4 سال کی بچی سنبھل پائے گی؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بار بار بچی گر جاتی ہے. اس کے باوجود ان ملعونوں کو رحم نہیں آیا، ان ملعونوں کو ترس نہیں آیا. اب جب کئی بار بچی گر چکی تب تو کسی بزرگ بی بی کے پاس بٹھا دیتے کہ پکڑ کے بیٹھ جائے. نہیں، جانتے ہیں کیا کیا اس یتیمہ کے ساتھ؟ ان ملعونوں نے اونٹ کی پیٹھ سے بچی کو رسیوں سے باندھ دیا گیا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ اب جب اونٹ چلتا ہے پیٹھ آگے ہوتی ہے، پیچھے ہوتی ہے. اس کا نتیجہ پہلے لباس، اس کے بعد کھال چھلنا شروع ہوئی. میں نہیں بتا سکتا، ہر سننے والا اپنے ذہن میں تصور کرے کہ کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک اس یتیمہ نے کتنی اذیت سہ کر کے یہ سفر کیا ہوگا. یہاں تک کہ کربلا میں لا کے اسیر کر دیا گیا. کہتے ہیں دروازے پر قید خانے کے بیٹھ جاتی تھی، اور اگر کوئی اپنے بچے، ایک روایت پہلے سن لیجئے کہ ایک جگہ روایت ہے کبھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں سے اظہار محبت مت کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کو اپنا باپ یاد آ جائے. جب کوئی شخص شام میں اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے گزرتا تھا، تڑپ کے بی بی پوچھتی تھی پھوپھی اماں میرے بابا کب آئے گے. شام کو پرندے اپنے آشیانوں میں جاتے تھے، کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے ہم مدینے کب جائیں گے؟ مستقل. یہاں تک کہ ایک دن کا قصہ ہے، سو رہی تھی، سوتے سوتے خواب سے بیدار ہوئی. جیسے ہی بیدار ہوئی پہلا سا پھوپھی اماں، بیٹا بابا کہاں گئے؟ بابا؟ ہاں ابھی تو بابا آئے تھے، آغوش میں لیے تھے، مجھے پیار کر رہے تھے. بیویوں کو اندازہ ہو گیا، لگتا ہے بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. ایک گریہ بلند ہوا.
ظاہر سی بات ہے، اب نہیں معلوم مجھ کو کیسے کس طرح، جیسے بھی ہوا بات ملعون یزید تک پہنچ گئی۔ آج تک سنا آپ نے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا سب کے بچوں پر، سروں پر ان کے باپ کا سایہ باقی رکھے، خدا نخواستہ ہمارے کسی جاننے والے کا انتقال ہو جائے، ہم کو خبر ہوئی، ہم اس کے گھر تعزیت میں گئے، بچے ہم کو جانتے ہیں، 3-4 سال کا بچہ، بچی دوڑ گئی، لپٹ گئے، امو میرے ساتھ، میرا بابا، ہم کیسے بہلائیں گے بچوں کو؟ اس طرح کے بچوں کو آغوش میں لے لیں گے، پیشانی چومیں گے، سر پہ ہاتھ، یہی طریقہ ہے نا؟ نہیں برداشت کرے پائے گا، چپ نہیں ہوگا، مارکیٹ لے کے چلے جائیں گے، بیٹا یہ کھا لو، بیٹا یہ لے لو، یہ کھلاؤ، یہی تو طریقہ ہے نا یتیم بچوں کو بہلانے کا۔ آج تک سنا کسی نے کہ کسی یتیم بچے کو بہلانے کے لیے اس کے باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے؟ یعنی جو چیز عام دنیا سوچ نہیں سکتی، ان یزیدیوں ملعونوں نے وہ مظالم کیے۔ یزید نے کہا باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دو، سر آ گیا، سر پوش سے ڈھکا ہوا، بچی سوچ، جناب زینب کے القاب میں ایک لقب ہے عقیلہ بنی ہاشم، بنی ہاشم کی سب سے عقل مند خاتون۔ حضرت زینب سمجھ گئیں، دوڑ کے آئیں اس کے پاس، فرماتی ہیں مت لے جا، یتیم بچی ہے، باپ کا زر دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی، مگر ایک نہیں سنا ان ظالموں نے، لا کر کے سرپوش سے ڈھکا ہوا بچی کے سامنے رکھ دیا گیا۔ بچی کے دماغ، کوئی سوچ سکتا ہے کہ بچی کو بہلانے کے لیے باپ کا سر آئے گا؟ لہذا اس یتیمہ کے دماغ میں بھی نہیں تھی یہ بات۔ جانتے ہیں کیا سوچا اس بچی نے؟ عام طور بہلانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو کھانا ہی تو دیا جاتا ہے نا، بچی کے دماغ میں یہی بات، سرپوش سے ڈھکا ہوا، رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے پھوپھی اماں میں نے بھوک کی بات تو نہیں کی تھی نا، میں نے کھانا تو نہیں مانگا تھا، پھوپھی اماں میرا بابا۔ بچی کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ باپ کا، لیکن اب ایسے عالم میں جیسے ہی سرپوش ہٹایا گیا، بچی نے باپ کا سر دیکھا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، اتنا روئی، شور گریہ بلند ہوا۔ اب اس شور گریہ میں کب بچی چپ ہو گئی نہیں معلوم، کب خاموش ہو، دھیرے 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 جب آواز رکی تو دیکھا بچی کی آواز ہی بند ہے۔ حضرت زینب نے کہا ام کلثوم بچی سے سر آہستہ سے ہٹا لو۔ اب بھی ام کلثوم جو آگے بڑھی چاہتی ہیں سر ہٹا لیں، دیکھا بیٹی باپ کے پاس پہنچ چکی ہے، کیا عالم ہوا ہوگا نہیں معلوم۔ اللہ اکبر۔ اس عالم میں آپ کو بتاؤں کتنا، بس ایک چھوٹی سی داستان سناتا، اتنی سی عمر میں بچی نے کیا کیا مظالم ڈھائے ہیں۔ ایک زمانے میں جناب اس بی بی کی قبر میں پانی آ گیا تھا، بس 1 منٹ میں ختم کر دیتا انشاءاللہ، ان داعشیوں کا وجود ختم ہو جائیے شام اس بی بی کی زیارت کو تو وہاں رہنما بتائے گا، پانی آ گیا تھا۔ تو ایک سید ہاشم کر کے کوئی بزرگ تھے، یہ ہوا کہ بھائی قبر کھود کر کے خواب دیکھا انہوں نے کہ پانی آ گیا، اس کو درست کرواؤ، درست ہونے لگے۔ سید ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے لاش کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، 2-3 دن کام چلا، جب قبر ٹھیک ہو گئی تو طے یہ ہوا کہ جب موقع سے یہ موقع مل گیا ہے تو ایک کفن اپنی طرف سے ڈال دیا جائے۔ اب چونکہ میں سید تھا، محرم تھا، میں لاش لے کے اترا۔ روایت کہتے، لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں سید ہاشم سر پیٹتے باہر نکلے۔ لوگوں نے پوچھا رے کیا ہوا ہاشم؟ کہا جو کتابوں میں پڑھا تھا دیکھ لیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہاتھ اٹھا رہا تھا، اب جو کفن ہٹ گیا کیا دیکھتا ہوں آج بھی چہرے پر نیل کے نشان ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ بھی دہرائیے، جن مرحومین کا بھی نام لوں گا ان کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس کا ثواب مرحوم عبدالعلی عرف قیصر صاحب، مرحومہ بلقیس بیگم، مرحومہ ہدایت النساء، مرحوم موسیٰ رضا صاحب، مرحوم بشیر علی، مرحومہ نور زہرا بیگم، مرحوم مرزا افسر علی اور مرحوم مرزا غالب، ان لوگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔